میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب معمول آپ کے خواب، ان کی تعبیریں اور کچھ مدنی پھولوں کو آج کے سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہمیں دل میں نیت کو حاضر کر لینا چاہیے کہ میں جو بھی یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ خواہ وہ سلسلہ دیکھیں، سلسلہ کریں، کوئی نماز پڑھنے جائیں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، مسلمان کو سلام کریں، مصافحہ کریں، کوئی بھی ایسا جائز کام کہ جس سے پہلے ہم مختلف نیتیں کر سکتے ہوں، ضرور کرنی چاہیے کہ مسلمان کے لیے ایک بڑی سعادت کی اور نعمت کی یہ بات ہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ثواب آخرت بھی اسے زیادہ ملے گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کل وہ روز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں آپ کی کالز تو شامل کرنی ہی ہیں، لیکن ایک بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور آج جو آپ کو ہم نے بتانا ہے کہ خواب میں کس چیز کو دیکھنا کیسا، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں عرض کرتا چلوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں ہم یہ جان سکیں گے کہ خواب میں مختلف اعداد کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ گنتی کے اعداد ہوتے ہیں 1 سے لے کر انلمیٹڈ، البتہ کچھ اعداد سے متعلق آج ہم خوابوں کی تعبیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ کوئی 10 دیکھتا ہے، کوئی 9 دیکھتا ہے، کوئی 5 دیکھتا ہے، کوئی 30 دیکھتا ہے، کوئی 40 دیکھتا ہے، کوئی 20 دیکھتا ہے۔ تو اس کا خواب کی تعبیر سے کیا تعلق ہوتا ہے اور کون سا ہندسہ دیکھنا اچھا ہے اور کون سا ہندسہ دیکھنا یہ برا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کچھ آج کے سلسلے میں شامل کریں گے اور کچھ جو ہے وہ آئندہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ اور ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ان سب تعبیروں کو بیان کرنے میں ہمارے بزرگان دین نے جن آیات کریمہ کو کوٹ کیا ہے، ریفرنس کے طور پر پیش کیا ہے، ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ کنز الایمان بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تاخیر ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے ہم سے کیا خواب بیان کیا ہے، پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ عادات سے متعلق بھی مدنی پھول ہم حاصل کرتے رہیں گے۔ جی سنائیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ روزہ یہ افطاری کا اعلان ہو گیا ہے اور سب نے روزہ افطار کر لیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سورج نظر آ رہا ہے۔ اتنے میں بادل چھٹ گئے ہیں، سورج نکل آیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ سورج واپس آنا شروع ہو گیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، لیکن اتنے میں نا سورج بالکل زور کے وقت پہ آ گیا اور کوئی قیامت برپا نہیں ہوئی، اس کے ساتھ چاند بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ میری خواب ہے، برائے مہربانی مجھے اس کا بتا دیں۔ آپ نے جو خواب بیان کیا ہے تو اس کی جو صورت ہے وہ بڑی مختلط سی ہے اور ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ اگر اس کے کچھ حصے جو کمپلیٹ ہوتے تو ان کی تعبیر بیان کی جاتی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ خواب کی تعبیر اس وقت بیان کی جا سکتی ہے کہ جب وہ خواب بے ربط نہ ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی علامت موجود ہو کہ جو تعبیر بیان کرنے کے قابل ہو سکے۔ اب اپنے 2-3 چیزیں جو مکس کر کے بیان کی ہیں تو بعض اوقات ہمارے بہت سارے خیالات
مکس ہو کر ہمیں خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں، تو ایسے خوابوں کو پریشان خواب، منتشر خواب جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جن کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ تو اس کو آپ ذہن پر بھی سوار نہ کریں، کیونکہ اس میں ایک دو چیزیں ایسی تھیں کہ جو پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہیں، لیکن اس حوالے سے اطمینان رکھیے، اس طرح کے خواب بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ مدینہ شریف سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے جی عبدالرسول۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے کچھ دن عرصہ پہلے نا داڑھی کی نیت کی ہے جی، اور کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میری داڑھی جو ہے نا وہ اس کے بال سفید مطلب کہ ہے نا، شیشہ دیکھ رہا ہوں تو اس میں اپنے داڑھی کے بال سفید دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، جو آپ نے جاگتے ہوئے نیت کی ہے تو اس پر عمل ہو سکتا آپ نے کر لیا ہو، نہ کیا ہو تو ضرور عمل کیجئے کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، اور ایک مٹھی اگر ہوتی ہو تو اس کو رکھنا ضروری ہے۔ ایک مٹھی سے گھٹانا یا منڈانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اس نیت پر عمل کر لیا ہے تو موسٹ ویلکم، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، ورنہ میں یہ نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ اس نیت پر پریکٹیکلی عمل بھی کر لیجئے۔ اور جہاں تک بات ہے داڑھی کے بالوں کو سفید دیکھنا خواب کے اندر، تو یہ دو اس کی تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو درازی عمر عطا فرمائے گا، اس کی جو عمر ہے وہ طویل ہوگی، تو یہ بھی ایک اچھی تعبیر ہے۔ اور دوسری بزرگی ملنے سے، عزت ملنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے ایک اچھا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کا اچھا اثر آپ کے لیے ظاہر فرمائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم پر فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان پر ہم ضرور عمل کریں۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں ایک مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور ان پر بھی ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، کہ الحمدللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ہم فرائض، واجبات، سنتیں، آداب اور مستحبات پر عمل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ مزید کالز بھی شامل کریں گے، لیکن آئیے بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب، اور تھوڑا سا ہم نے انداز تبدیل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ آج جو ہے وہ کچھ آیات کریمہ، پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ جو بھی خوابوں کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں تو اس میں ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو تعبیر کسی نہ کسی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے لی جاتی ہے، حدیث پاک سے لی جاتی ہے، یا اور ذرائع ہوتے ہیں اس کے، لوگوں کے جو رواج ہوتے ہیں اس کا بھی تعلق ہوتا ہے، اسی طرح اور اس طرح کی نشانیاں جو ہوتی ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے، حالات اور واقعات سے بھی تعبیر کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اعداد، گنتی جو ہے اس سے متعلق بہت ساری آیات کریمہ بھی ہیں، اور بزرگوں نے مختلف اعداد کو مختلف آیات کے ریفرنس سے بیان فرمایا ہے، تو آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں، سب سے پہلے عدد کی جانب، پہلے آیت کریمہ سنیں گے، اس کا ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف سنیں گے، اور پھر اس عدد کو خواب میں دیکھنا کیسا تعبیر کے اعتبار سے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی سنائیے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ عدد خواب میں تعبیر کے اعتبار سے خیر، نیکی، بھلائی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص 10 کے عدد سے متعلق خواب دیکھتا ہے تو اس کا وہ خواب اس کے حق میں نیک ہوگا، خیر و بھلائی کا سبب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت اور بھلائی ملنے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے۔ اور 10 کے عدد کو خیر و بھلائی قرار دینا اس آیت کریمہ سے ریفرنس بیان کیا گیا ہے علماء کرام نے، بزرگان دین نے۔ تو 10 کا عدد خواب کے اندر دیکھنا خیر ہے، نیکی ہے اور بھلائی ہے۔ جی نیکسٹ۔ ثاني اثنين إذ هما في الغار، صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ جی جناب، 2 کا عدد دشمن پر فتح پانے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے
بڑی ہی مشہور آیت کریمہ ہے، اور پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس آیت کریمہ میں بیان ہے۔ ہجرت کے موقع پر اس کے پس منظر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ آیت کریمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ریفرنس بیان کیا گیا ہے کہ 2 کا عدد دیکھنا یہ دشمن پر فتح پانے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو خواب کے اندر 2 کا عدد جو ہے وہ مبارک ہے۔ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا تھا، دشمن سے وہ خوف زدہ تھا، یا اس طرح کا کوئی اور اس کا معاملہ تھا، تو 2 کا عدد خواب میں دیکھنا اس کے لیے مبارک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دشمن سے نجات ملے گی اور اس پر فتح یاب ہوگا۔ تو 2 کا عدد تعبیر کے اعتبار سے نیک، بھلا اور دشمن پر فتح یابی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت اور اگلے عدد کی جانب۔ جی قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے یعنی شام، اور تڑکے یعنی صبح اس کی پاکی بول۔ جی جناب، 3 کا عدد جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ پہلے 2 اعداد تعبیر کے اعتبار سے اچھے بتائے گئے تھے، لیکن 3 کا عدد جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، اور کام سے فائدہ نہ اٹھانے پر یہ دلالت کرتا ہے۔ اور یہ بھی ایک وجہ بیان کی گئی، ایک تو اس آیت کریمہ سے ریفرنس لیا گیا، ایک اور آیت کریمہ بھی ہے، آئیے یہ بھی انشاءاللہ سنتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ 3 کا عدد چونکہ طاق عدد ہے اور یہ جدائی پر دلالت کرتا ہے، تو اس لیے بھی اس کو تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں قرار دیا گیا۔ آئیے یہ آیت کریمہ بھی دیکھیے، اگر اس کی تلاوت موجود ہے تو سنا دیجیے۔ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے۔ جی، جدائی پر جو ہے یہ آیت کریمہ سے ریفرنس لیا گیا، اور بزرگوں نے بیان فرمایا کہ یہ 3 کا عدد جو ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جدائی پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ چند اعداد تھے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید اعداد اور ان کی تعبیریں خواب دیکھنے والے کے حق میں کیسی ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن آپ کے کالز کو بھی سلسلے میں شامل کرنا ہے۔ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آج جو ہے وہ سلسلہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کے کالز کو بھی شامل کرنا ہے۔ کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اعداد کا بیان بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی میں زبیر بول رہا ہوں جو سیدن شاہ ضلع چکوال سے۔ تو مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ میں نے خواب اصل میں یہ دیکھا کہ ہمارے ایک پرانے مکان ہے جس میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی وفات ہو گئی ہے، تو ہم اپنے نئے مکان میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو میں پرانے مکان دیکھتا ہوں نا کہ وہ کافی خستہ حالت میں ہے، یعنی کہ بالکل گرنے کے قریب ہیں۔ تو جب میں ادھر جاتا ہوں کہ ان کی کچھ ریپیئر وغیرہ کروائیں، تو میں کیا دیکھتا ہوں نا کہ اس مکان میں سے نا کچھ جانور نکلتے ہیں، یہ گیدڑ ٹائپ کے کچھ جانور ہیں، یعنی ایک میل نکلتا ہے پھر فیمیل نکلتی ہے۔ تو میں کچھ نا سٹکس وغیرہ لے کے ان کو باہر نکالتا ہوں، ان کے پیچھے ان کے کچھ بچے بھی نکلتے ہیں۔ تو میں بس یہ دیکھتا ہوں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی آپ کے والدین سے تو اس خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ قریب ان کا انتقال ہوا ہو، تو آپ نے جو ہے وہ اس کا ریفرنس یوں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے۔ جو بھی مسلمان اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اپنے والدین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرنا، یہ بڑا ہی افضل عمل ہے، بڑی برکتوں والا یہ عمل ہے۔ البتہ 2 جانوروں کا آپ نے بیان کیا،
اور دونوں جانوروں کا خواب میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ جو دوسرا آپ نے جانور بیان کیا، پگ کا بیان کیا، تو یہ بد خصلت آدمی کی جس کی عادات و اطوار اچھے نہیں، یہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ تو چاہیے خواب دیکھنے والے کو کہ اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرے اور خاص طور پر اپنی صحبت پر غور کرے کہ کہیں اس کا تعلق کسی ایسے شخص کے ساتھ تو نہیں کہ جو شرعی اعتبار سے اس کی عادات و اطوار اچھی نہ ہوتی ہوں۔ اگر ایسا معاملہ محسوس کرے تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرور کوشش کرے، ورنہ صحبت بد انسان کو برا بنا سکتی ہے، جو کہ دین اور دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل جب عاشقان رسول کی صحبت ہوگی تو بری صحبت سے محفوظ رہیں گے اور اس کے برے اثر سے بھی اللہ کی رحمت سے حفاظت رہے گی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام سہیل ہے۔ میری مسز نے خواب دیکھا ہے 3 دن پہلے۔ بیان یہ ہے کہ وہ ایک سمندر ہے، بہت گہرا سمندر ہے، یعنی کہ پھیلا ہوا سمندر۔ انہوں نے راستہ پار کرنا ہے، ابھی جانا ہے۔ راستے میں ایک عورت کا سہارا ملتا ہے انہیں۔ وہ عورت انہیں وہ سمندر پار کرواتی ہے کہ سمندر کے ساتھ تھوڑی سی پہاڑی دیتی ہے، یعنی کہ راستہ اگر دشوار ہوتا ہے وہ یہ پہاڑی کراس کر کے یہ ایک جاتے ہیں اپنا غار میں۔ غار میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر مریضوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے۔ آواز آتی ہے جنہوں نے دم کروانا ہے وہ دم کروا لیں۔ میری مسز کہتی ہے کہ میں نے دم نہیں کروایا، واپسی کے لیے کہتی وہ سوچتی کہ میں واپس کیسے جاؤں گی، ابھی تو میں اس عورت کا سہارا لے کے ادھر آئی ہوں، یہ سمندر ہے ایسا پہاڑ تھا۔ پھر وہ عورت اسی عورت کے ساتھ واپس جو ہے نا وہ اپنے اسی پہاڑی کے راستے وہ سمندر دوبارہ کراس کر کے گھر آتی۔ دیکھیے ڈاکٹر اور دم، یہ تو ممکن ہے کہ ڈاکٹر دم کرتا ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ڈاکٹر دم نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا۔ جو بھی مسلمان ہے پروفیشنل اگر وہ ڈاکٹر ہے تو چاہے تو دم بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں، اور یہ ایک خلاف واقع بات ہے۔ جو ریئر کیسز ہوتے ہیں، شاذ ہوتا ہوگا کوئی ایسا ڈاکٹر جو کہ دم بھی کرتا ہو، تو اس طرح کی چیزوں کا خواب میں اعتبار نہیں کیا جاتا جو کہ حقیقت کے اور وقوع کے بالکل برخلاف ہوتی ہوں۔ البتہ جو سمندر کو پار کرنے کا ہے، اس میں عورت کا سہارا لینا ہے اور پھر وہاں پر پہنچنا ہے، پھر واپس آنا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ ان کے جو آپ نے اپنے بچوں کی امی کا بیان کیا، معاملات میں کامیابی تو نصیب ہوگی لیکن کچھ دشواری کے بعد کچھ معاملات میں ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے، تو استقامت سے کام لینا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اگر کچھ کام اٹکے ہوئے ہوں تو صبر کریں اور کوشش جو ہے وہ تگ و دو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آفٹر آل کامیابی نصیب ہوگی، لیکن کچھ معاملات میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ کال۔ خواب میں نے کہہ لیں 1 دن پہلے جو ہے خواب میں نے دیکھا کہ میرا جو دانت جو ہے نا وہ لائک جو ہے ایسی میں نے ہاتھ سے جو ہے نا اسے پکڑ کے نکال دی ہے اور اس کے نیچے بلڈ لگا ہوا ہے، اور ایک دم سے میں نا لائک ایسے گھبرا سا گیا، یار یہ کیا ہوا، کیسے نکل آیا یہ دانت نا، لیکن جب میں اٹھا تو پھر نارمل کنڈیشن میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دانتوں کی حفاظت فرمائے، اور جب اٹھے تو نارمل کنڈیشن تھی تو اچھی بات ہے۔ البتہ خواب جو آپ نے بیان کیا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے معاملات پر غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی رشتہ دار کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی صورت ہو، حقوق میں جو ہے وہ معاملات کچھ درست نہ ہوں۔ غور کریں، اگر کہیں پر صلہ رحمی میں یا رشتہ داروں سے سلوک میں کمی محسوس کریں، کوئی ایسا ماجرا ہو، کوئی معاملہ ہو، تو اسے ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جہاں پر احکامات واجب کے درجے میں ہوتے ہیں وہ تو لازم ہیں، کرنا ہی کرنا ہے، اور جن چیزوں سے بچنا لازم ہے، واجب ہے، تو ان سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر مستحبات کا درجہ آتا ہے، اور وہ معاملات آتے ہیں کہ جو ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ کرنے چاہیے، جن کے کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا، تو وہ بھی ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ صلہ رحمی کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں، چونکہ رشتہ داروں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اور طویل عرصے تک کے لیے تعلق ہوتا ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی صورت، ناراضی کی صورت ہو جاتی ہے، لیکن کامیاب وہ شخص ہے، اچھا وہ شخص ہے کہ جو اپنے ان معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر غور کریں، ایسی چیز پائیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر میں ہمارے ان کالر کو بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک بڑا ہی پیارا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے،
عفو درگزر کے فضائل، وہ پڑھنے کا مدنی مشورہ دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جو بھی اس رسالے کو پڑھے گا اپنے دل میں معاف کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہوا اللہ کی رحمت سے محسوس کرے گا، اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا تو بڑا ہی پیارا رسالہ ہے۔ بہت سارے لڑائی جھگڑوں سے ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا معاف کرنا، درگزر کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اچھا سلوک کرنا، یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہت بہتر عمل ہے۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ مزید کالز ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ چند مزید عادات کی جانب بڑھتے ہیں، کچھ مزید آیات کریمہ ہیں اور چند عادات کو سنتے ہیں، ان کی تعبیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کے کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ آخری جو ہمارا عدد تھا وہ 3 کا عدد تھا اور 2 آیات سے اس کا ریفرنس بیان کیا گیا جو کہ اچھا نہیں ہے، ایک سے جدائی بھی مراد لی گئی اور دوسرے کی بھی تعبیر اچھی نہیں تھی۔ اب بڑھتے ہیں نیکسٹ عدد کی جانب، اور اس سے پہلے آیت کریمہ کہ جس عدد کی تعبیر سے متعلق بزرگوں نے آیت کریمہ کا ریفرنس کوٹ کیا ہے، وہ آیت کیا ہے اور اس کا ترجمہ کنز الایمان سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے۔ 4 کا عدد اس آیت کریمہ سے اس کا ریفرنس لیا گیا، استدلال کیا گیا، اور 4 کا عدد جو ہے یہ تعبیر کے اعتبار سے نیک ہے۔ جی جناب، اگر 4 کا عدد کا تعلق آپ کے خواب میں آپ کو نظر آتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی تعبیر آپ کے حق میں نیک ہوگی، اچھی ہوگی، بھلائی پر دلالت کرے گی۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ یار 4 سے مراد کیا، کہ کیا 4 لکھا ہوا نظر آئے یا وہ شخص 4 لکھ رہا ہے، یا کیا مراد ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے یہ عادات کا بیان مطلقاً کیا جا رہا ہے، اب اس کا امپلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے۔ مثال ہے کسی نے گائے دیکھی تو گائے کی ایک اپنی تعبیر ہے، اور اگر 4 کے عدد میں دیکھی تو اب 4 کے عدد کی تاثیر بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح 3 کا عدد دیکھا ہم نے کہ وہ اچھا نہیں ہے، اور اس نے 3 کی تعداد میں چاند دیکھے، 3 چاند دیکھے، 3 سورج دیکھے، 3 آسمان دیکھے، 3 زمینیں دیکھیں، یا 3 افراد دیکھے، یا اس طرح 3 دانت گرتے ہوئے دیکھے، تو اب کسی بھی چیز پر اس کے عدد کا جو اثر ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، تو یہ اس کا اعتبار جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ صرف 4 دیکھنا یا صرف 3 کا لکھا ہوا دیکھنا پاسبل تو ہے، یہ اس کی بھی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عادات جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز سے متعلق ہوتی ہیں، کوئی شے ہوگی، کوئی جانور ہوگا، کوئی پھول ہوگا، کوئی بھی اس طرح کا نباتات جمادات میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال 4 کا عدد دیکھنا خواب میں اس کی تعبیر جو ہے وہ نیک ہے اور اچھی ہے۔ آیت کریمہ بھی ہم نے سماعت کی۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ عدد کی جانب۔ جی وہ کیا ہے؟ اس کے ریفرنس میں تو آیت بیان نہیں کی، البتہ 5 کے عدد کو بھی بزرگوں نے نیک عدد قرار دیا ہے خوابوں کی تعبیر کے اعتبار سے۔ نیکسٹ 6 کا عدد بھی نیک قرار دیا گیا ہے، اچھا ہے، 6 کے عدد کی تعبیر بھی اچھی بیان کی جاتی ہے۔ جی نیکسٹ۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند
اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے۔ سن لو، اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ، رب سارے جہان کا۔ جی جناب، 6 کا عدد نیک ہے، اس آیت کریمہ سے اس کا ریفرنس جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل مزید بھی اعداد کو ہم نے شامل کرنا ہے۔ آج کوشش ہے کہ 40 کے عدد تک ہم پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں، لیکن آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کرنا ہوتا ہے، کچھ کالز کو شامل کریں گے۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا وہ پاک کلام ہے کہ جس میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے، وہ کچھ بیان کیا گیا کہ جو عقلوں کو حیران کر دینے والا ہے۔ یہ ہدایت بھی اس سے ہم حاصل کرتے ہیں، معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، گزشتہ امتوں کے بارے میں معلومات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے اندر عذاب کا بھی بیان ہے، ثواب کا بھی بیان ہے، احکامات کا بھی بیان ہے، ہر خشک و تر کا اس کے اندر بیان ہے۔ بات یہ ہے کہ کون اس سے کتنا استفادہ کرتا ہے اور کتنا استفادہ کر سکتا ہے۔ بزرگوں کے بڑے زبردست اقوال ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں جہاں پر دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کا دیکھنا ثواب ہے، عبادت ہے، اس کو چھونا عبادت ہے، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ 10 نیکیاں دلاتا ہے۔ وہیں پر دیکھیے کہ خوابوں کی تعبیر سے متعلق بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پیاری پیاری کتاب کو، جو کہ کلام باری تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی آسمان سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اس امت کو ایک عظیم الشان معجزہ اور ایک عظیم الشان جو انعام عطا ہوا، اس کی تلاوت کرنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، اور نہ صرف ترجمہ بلکہ تفسیر بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے، تو انشاءاللہ عزوجل جب اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس آیت پر ہم نے کس طرح سے عمل پیرا ہونا ہے۔ کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں اور پھر مزید اعداد کی جانب آگے بڑھیں گے۔ ابھی ہم 6 تک پہنچے ہیں۔ مزید اعداد کو خواب کی تعبیر سے کیا تعلق ہے اور تعبیر کا اس پر کیسا اثر ہوا کرتا ہے، وہ انشاءاللہ کچھ دیر میں مزید سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی جانب۔ جی حافظ محمد شہباز میرا نام ہے اور میں ٹوبہ ٹیکسنگ کے قریب رہنے والا ہوں۔ حضرت، میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کافی بلندی پہ اڑتا پھر رہا ہوں، اور اڑتے اڑتے کچھ یوں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز، کبھی کوئی انسان یا کوئی درندہ میرے پیچھے لگ جاتا ہے، تو تب میری پرواز جو ہے وہ تھم جاتی ہے، بالکل کم ہو جاتی ہے، مجھ سے زیادہ اڑا نہیں جاتا۔ بعض اوقات وہ چیز مجھے پکڑ لیتی ہے اور بعض اوقات میں اسے چھڑا کے دوبارہ اڑنے کی کوشش کرتا ہوں، بڑی زور سے کوشش کرتا ہوں، لیکن پوری طرح اڑا نہیں جاتا۔ تو حضرت اس کی تعبیر بتا۔ جی، کچھ ابہام آپ نے اس کے اندر جیسا دیکھا جا رہا ہے ویسے ہی بیان کیا ہوگا۔ وہ چیز کیا ہے جو کہ آپ کی پرواز میں رکاوٹ بنتی ہے؟ ویسے بلند اڑنا، اونچا اڑنا، یہ سفر کی بھی علامت ہوتی ہے اور کامیابی کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے کاموں میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آفٹر آل آپ کی جو نیتیں ہیں، جو کوششیں ہیں، ان کا اچھا نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا، لیکن اس کی راہ میں کچھ مشکلات کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پر یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی ہمارا آبجیکٹیو ہے، جو بھی ہمارا گول ہے، اس کے لیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کا ہتھیار ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا دعا کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے کام بھی آسان ہوں گے، ہمارے جو ہے وہ جو بگڑتے ہوئے کام ہیں وہ سنور جائیں گے، اور رب عز و جل کی توفیق اور خاص رحمت کے صدقے سے ہمارے مشکل کام بھی آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ظاہری اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے، لیکن رب کی بارگاہ میں دعا کی کثرت کریں۔ لیکن تعبیر کے اعتبار سے آپ کا خواب جو ہے وہ اچھا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو زندگی میں کئی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ نیکسٹ۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ پھل نظر آ رہے ہیں پیڑ پہ لگے ہوئے، یا کبھی کھاتے ہوئے دکھتا ہے یا کبھی پیڑ بھی دکھتا ہے، تو اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پھل کا انہوں نے بیان کیا نا، پیڑ پر کچھ پھل
نظر آتے ہیں جو میں سمجھ چکا ہوں، لیکن پھل کا نام انہوں نے نہیں بتایا، پھل کا نام نہیں بتایا. ٹھیک ہے، تو مطلقاً جو پھل ہوتے ہیں اگر تو اچھے ہوں، ذائقہ دار ہوں اور موسم میں ہوں، یعنی جس پھل کا جو موسم ہے اسی میں اس کو دیکھا جائے تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، اور بے موسمی پھل کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. آپ نے ڈیٹیل بیان نہیں کی، ورنہ یہ بیان کیا جا سکتا کہ خاص اس پھل کو خواب میں دیکھنا یا کھانا یا پیڑ پر دیکھنا کیسا ہے. تو اگر ڈیٹیل ہوتی تو اس کی وضاحت کی جا سکتی. البتہ مطلقاً جو آپ نے پھلوں سے متعلق سوال کیا ہے اس کا میں نے جواب عرض کرنے کی کوشش کی ہے. نیکسٹ کال. آج سے کوئی 3-4 دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، اس میں مجھے کافی ساری میتیں نظر آئیں. ان میتوں کے اندر سے ایک میت ایسی تھی جو نورانی چہرہ دکھاتی تھی اور نقاب اوڑھ لیتی تھی. اس کا مقصد میں نہیں سمجھ سکا. اب میری آنکھ کھل گئی اور وہ وقت بھی تہجد کا تھا. برائے مہربانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں. جی، آپ نے کہا کہ نورانی چہرہ تھا، آپ دیکھتے تھے، پھر چادر اوڑھ لیتی تھی. وہ شخصیت تھی کون؟ یہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو، جب بھی آپ نے بیان نہیں کیا ہوگا. البتہ اگر واقعی کسی بزرگ کی آپ نے زیارت کی، یعنی نیک شکل، خوبصورت ایسی شکل آپ نے دیکھی ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہوتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ کچھ ڈیٹیل نہیں تھی خواب میں، بڑا مختصر سے آپ نے بیان کیا، تو اس میں کوئی گھبرانے کی حاجت نہیں ہے. میت کو دیکھنے سے بعض اوقات لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسا معاملہ بہرحال اس میں نہیں ہے. بڑھتے ہیں مزید عادات کی جانب، چند مزید عادات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی مزید کالز کو بھی سلسلے میں شامل ضرور کیا جائے گا. جی نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس، کون سا عادت بتا رہے ہیں اور اس کے بارے میں کون سی آیت کریمہ ہے؟ جی. 7 سماوات طباقا، 7 آسمان بنائے ایک پر ایک. جی جناب، 7 کا عدد تعبیر کے اعتبار سے، خواب کے اعتبار سے اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی بیان نہیں کی جاتی. نیکسٹ. خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا. جی دوسری آیت کریمہ ہم نے سنی، مختلف مقامات پر بعض اوقات ایک ہی عدد کے بارے میں مختلف آیات ہوتی ہیں، تو 7 سے ہی متعلق 7 کا تذکرہ ویسے تو قرآن مجید میں 10 جگہ پر ہے، جس میں سے بہت ساری جگہوں پر آسمان اور زمین کا بیان ہے، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہوا کرتی 7 کے عدد سے متعلق. جی نیکسٹ. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے یعنی مرے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے. جی اس آیت کریمہ میں بھی 7 کے عدد سے متعلق تعبیر کا حکم جو ہے وہ بیان کیا گیا، ریفرنس لیا گیا ہے، حکم جو ہے وہ علماء نے بیان فرمایا ہے. نیکسٹ. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے. جی جناب، 9 کا عدد جو ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے کیا تاثیر رکھتا ہے؟ اچھی تاثیر نہیں رکھتا، اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہوا کرتی. دوبارہ بیان کرتا چلوں کہ 9 کے عدد میں جو چیز دیکھی جائے گی اس کی تعبیر کو بھی ضرور دیکھا جائے گا، البتہ 9 کا تعلق اور 9 کا جو ریفلیکشن ہے وہ اس چیز پر، اس شے پر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. تو 9 کے عدد کی خواب کے اندر جو تعلق ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر نہیں ہے. نیکسٹ. تلك 10 كاملة،
ये पूरे 10 हुए। जी जनाब, 10 का अदद बड़ा ही कसरत से इस्तेमाल होने वाला अदद है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो 10 पर मुनहसिर होती हैं। ख्वाब में 10 के अदद का क्या ताल्लुक होता है, आयत करीमा और उसका तर्जमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ आपने सुनने की सादत हासिल की। तो 10 के अदद की जो ताबीर है वो नेक है, दीन और दुनिया की मुराद हासिल होने पर दलालत करती है। अल्लाह तबारक व तआला इसके अदद की बरकतें हर मुसलमान को अता फरमाए, और अगर वो कोई काम कर रहा था या कोई ऐसी अचीवमेंट थी जिसके बारे में वो गौर व फिक्र कर रहा था, किसी का काम अटका हुआ हो और ख्वाब के अंदर वो चीज़ देखे या 10 के अदद से ताल्लुक उसका जाहिर हो, तो ताबीर के एतबार से उसको नेक मुराद के पूरा होने, काम का पूरा होने और उसकी जो भी जायज़ और ख्वाहिश होगी उसको हासिल करने की ये अलामत हुआ करता है। तो 10 का अदद जो है वो ख्वाबों की ताबीर के एतबार से अच्छा है, नेक है और दीन और दुनिया की बरकतें और मुरादें हासिल होने पर यह दलालत करता है। नेक्स्ट 11 का अदद है। इससे मुताल्लिक आयत करीमा तो बयान नहीं की गई, अलबत्ता ये बयान किया गया कि 10 की तरह 11 का अदद भी नेक है, दीन और दुनिया की मुराद के हासिल होने की ये अलामत हुआ करता है। तो 10 का अदद और 11 का अदद भी ख्वाबों की ताबीर के एतबार से अच्छा और नेक फाल है, नेक समझा जाता है। मजीद कुछ आदाद हैं, इंशाअल्लाह उसको भी शामिल करेंगे, लेकिन कुछ कॉल्स को भी ले लेते हैं ताकि हमारे मदनी चैनल के नाजरीन जिन्होंने कॉल्स की हैं तो उनकी मुराद भी पूरी होती चले जाए और उनकी कॉल भी सिलसिले में शामिल हो सके। जी सुनाइए। मेरा नाम मुजम्मिल है, मैं कराची में रहता हूँ। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करनी है। मेरे 2 ख्वाब हैं। मेरा पहला ख्वाब जो मुझे आया था वो ये था कि मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा हूँ और ऊपर हजारों की तादाद में चील बांस उड़ रहे हैं और वो मुझ पे हमला कर रहे हैं। मैं अपना बचाव एक सफेद चादर से कर रहा हूँ। और मेरा दूसरा ख्वाब है, मैं अपनी फैमिली के साथ समंदर के बीचों बीच खड़ा हूँ और थोड़ी देर में ऐलान ये होता है कि पूरी दुनिया डूबने वाली है और सुनामी आने वाला है। मैं अपनी माँ, अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता हूँ और बोलता हूँ कि मेरा हाथ पकड़ लो, हम सब मरने वाले हैं और तौबा कर लो। इतने में थोड़ी देर में समंदर हमारे पास आते आते रुक जाता है। बहन बोलती है कि समंदर नहीं आया, बीच में एक शीशे की दीवार आके खड़ी हो जाती है और थोड़ी देर में जब मैं बाहर आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ सूरज मगरिब की तरफ से निकल रहा है और सारे लोग देखकर ये बोलने लग जाते हैं कि ये वो आखिरी निशानी है जो पूरी हो चुकी है। और मैं बोलता हूँ तौबा के दरवाजे बंद हो गए हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं मिलेगी, सारे तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब आँख खुली होगी तो बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि ना समंदर है, ना सुनामी है, ना सूरज मगरिब से निकल रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत हुई ना कि अभी भी हमारे पास ज़िंदगी की सांसें बाकी हैं, तौबा हम कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको, मुझे, हम सब को, हर मुसलमान को, हर इंसान को हस्ब हाल तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और तौबा पर हमें इस्तिकामत भी अता फरमाए। देखिए, बाद औक़ात जो है वो ऐसी चीज़ें भी ख्वाब में नज़र आती हैं कि जो हकीकत पर मबनी होती हैं और उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। बाद औक़ात कोई ख़याल होता है वो ख्वाब की शक्ल में हमें दिखाया जाता है। जैसे कि 2 चीज़ें जो आपने आखिर की बयान की, सैलाब का आना और सुनामी आपने नाम लिया, तो ये ख़ास किस्म के सैलाब का एक नाम है जो कि दुनिया में कई मरतबा तबाही फैला चुका है। तो वो ख़बरें सुनी होंगी, तज़किरा हुआ होगा, उसके मनाजिर हो सकता है देखे हों, तो वो जहन के अंदर एक ख़याल होता है और बंदा ज़ाहिर है कि ऐसे वक्त पर अपनी फैमिली को भी याद करता है, सबको बचाने की भी कोशिश करता है। इसी तरह से सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये भी क़यामत की जो अलामात हैं, अलामात जो कुबरा हैं, बड़ी जो निशानियां हैं, उनमें से एक है। और ये भी हकीकत है जो आपने ख्वाब में महसूस की कि उस वक्त जो है वो तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। तो उसी चीज़ को आपने ख्वाब की शक्ल में देखा, इसे अपने लिए एक तंबीह समझिए, एक वार्निंग समझिए, अपने आमाल को बेहतर करने के लिए इसको एक संगे मील समझिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू कीजिए। अगर नेकियों में कुछ कमी है, कहीं पर मामलात में सुस्ती है, तो उसको बेहतर करने के लिए
کوشش کیجئے۔ اور جو پہلا آپ نے خواب بیان کیا تھا، آسمان پر چیل ہے اور باز بہت سارے اڑتے ہیں، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے برے شخص کی علامت ہوتی ہے۔ جس طرح کا آپ نے بیان کیا، تو اچھی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی بھی نقصان سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ میری کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ عادات کو شامل کیا جائے، کالز بھی لی جائیں، بہرحال لمیٹڈ ٹائم ہوا کرتا ہے، تو آج کے سلسلے کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں بھی مزید آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جائے گا، اور میری کوشش ہوگی کہ اب جو رہ جانے والی کالز ہیں انہیں پہلے ابتدا میں اگلے سلسلے میں شامل کیا جائے، اور مزید مدنی پھول ہم سنیں گے عادات سے متعلق خوابوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سلسلے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کو معاف فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے۔ ہم نے تو ایک دور دیکھا کہ تصویر بھی